دیکھیے جو حکومت کی پالیسی ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، طاقت ہے، تو طاقت کی بنیاد پہ جو کچھ کیا جائے وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہوتا ہے. جہاں تک تعلیم کا بنیادی مسئلہ ہے اس کے کوئی خلاف نہیں ہو سکتا ہے. تعلیم تو ایک ضروری چیز ہے اور اسلام نے سب سے زیادہ تعلیم پر توجہ دی ہے، لیکن تعلیم انسان کو سب سے پہلے آزادی سکھاتی ہے. تعلیم جو ہے، تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان آزاد ہو. غلام قوم کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو اس کو غلامی پہ رضامند کیا جاتا ہے تعلیم سے. وہ تعلیم نہیں ہوتی ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو انسانیت سکھائے، انسان کو اخلاق سکھائے اور انسان کو آزادی کی قدر بتائے. اسلام نے سب سے پہلے آزادی کو بہت اہمیت دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ابھی وہ مکی زندگی میں ہی تھے، انہوں نے دنیا کی اقوام اور دنیا کے جو دوسرے ممالک تھے ان سربراہوں کو خطوط لکھے، انا ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد، میں تم کو دعوت دیتا ہوں بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی کی طرف. اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ انا ادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد، میں تم لوگوں کو اللہ کی سرپرستی کی طرف دعوت دیتا ہوں بندوں کی سرپرستی کے مقابلے میں. تو یہاں تو اللہ کی بندگی سے دور کر کے بندوں کی بندگی کے لیے پکارا جا رہا ہے اس تعلیم سے. لہذا تعلیم کا جو نفس ہے، تعلیم کی جو اصل حقیقت ہے، اس سے کوئی خلاف نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو تعلیم آج جو سکول کھولنے کا پروگرام دیا گیا وہ صرف طاقت کی بنیاد پہ ہے. بھائی ہم طاقت کی بنیاد پہ سکول کھولیں گے، طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو، بچوں کو نکالیں گے، طاقت کی بنیاد پر اساتذہ کو لے کھینچیں گے، گاڑیوں میں بھر کر لے جائیں گے سکولوں تک. یہی سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. ورنہ اگر ایک طرف یہ سکول کھولے جائے تو کرفیو لگانے کا کیا جواز ہے؟ کرفیو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے بچے جو ہیں، ان بچوں کو ایک طرف تو یہ قتل کرتے ہیں. جو 109 بچے، ان میں بچے تھے زیادہ، وہ کالج اسٹوڈنٹس تھے، سکول جانے والے بچے تھے، کچھ 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، کچھ 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے. ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کر کے ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا ہے. وہ بھی تو بچے تھے، وہ بھی تو تعلیم پڑھتے تھے. یہ سامراجی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک طرف قتل کیا جا رہا ہے، ایک طرف پڑھنے والے بچوں کو جیل بھر دیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ڈرامہ رچایا جاتا ہے کہ بھائی ہم سکول کھولیں گے اور بچوں کو امتحان لے لیں گے. یہ ڈرامے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سامراجی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ڈرامے کھینچ کر لوگوں میں ایک ہراسمنٹ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو جبراً اپنی طاقت منوانے کے لیے تیار کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے یہاں ہندوستان کے فوجی قبضے کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہاں کے لوگوں نے، خاص طور ہمارے جوانوں نے عزم کر رکھا ہے کہ اس مرحلے پہ ہم انشاءاللہ بھارت کے فوجی قبضے سے جب تک آزادی حاصل نہ کریں اس وقت تک ہمارا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ چین کا سانس نہیں لیں گے اپنی جدوجہد کو، اور پرامن طریقے سے. اس میں ہمارے پاس نہ بندوق ہے، نہ کوئی اور اسلحہ ہے، نہ کوئی عسکری تنظیم ہے، اور نہ کوئی کسی ملک کی کوئی شاہ ہے. ہم صرف اللہ کے بھروسے پر اور اپنے خود اعتمادی پر انحصار رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس پرامن جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم بھارت کے فوجی اور جبری قبضے سے آزادی حاصل نہ کریں. سکول بچوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا خاص میسیج ہے؟ سکول بچے ہمارے وہ ہم سے زیادہ آج وہ بیدار ہو گئے ہیں. ابھی اگر آپ نے BBC پہ سنا ہوگا، پرسوں BBC کی نمائندہ نے ایک 4 سالہ بچی سے پوچھا، گھر میں بیٹھی تو اس سے پوچھا کہ تم کو دودھ مل رہا ہے؟ اس 4 سالہ بچی نے کہا کہ ہم کو آزادی چاہیے، دودھ نہیں چاہیے.
یہ ہمارا یہ جو جذبہ ہے یہ نئی نسل تک سرایت کر چکا ہے، ان کی رگوں میں جا چکا ہے کہ بھارت ہم پر فوجی طاقت کی بنیاد پہ قابض ہے، اور ہم اس قبضے سے جب تک آزادی حاصل نہ کریں اس وقت تک ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بچے ہمارے ہیں، ان کو گھروں میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور ان کو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو ان میں انسانیت پیدا کرے، جو ان میں اخلاق پیدا کرے، جو ان کے کریکٹر کو بلڈ کرے اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر، اور ان کو وہ گھر میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی محلہ وائز جو ہمارے اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ کلاسز لیا کریں، جس طرح وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں اسی طرح وہ کلاسز لیا کریں، اور ان کو تعلیم سے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی اور ان تک تعلیم پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ اور پھر جن ایام میں ہم ڈھیل دیتے